صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. کہاں رکھے بھائی، کہاں رکھے بابو؟ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس السلام علیکم. چار مصرے بارگاہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام تعلق پیش کرتا ہوں. اسماء فرمائیں گے ایک مل جل کے باواز بلند نعرہ صلوات. جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گر کوہ مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے، کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی، کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی، ارے گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، جب نام علی صلی اللہ علیہ محمد
آل محمد. 4 مصر بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں. مسمات فرمائیں گے. ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے. ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے. انتقام شہ ابرار بھی باقی ہے. مرحبی فکر جو رکھتے ہیں یہ کہہ دو ان سے مرحبی فکر جو رکھتے ہیں یہ کہہ دو ان سے کہ آخری ہے در کرار ابھی باقی ہے. مرحبی فکر جو رکھتے ہیں یہ کہہ دو ان سے کہ آخری ہے در کرار ابھی باقی ہے. ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے. صلی اللہ محمد آل محمد. ایک سلام کے چند شعر مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں. مسمات فرمائیں گے. وصف علی رقم جو کیے جا رہا ہوں میں وصف علی رقم جو کیے جا کفارہ گناہ دیے جا رہا ہوں میں وصف علی رقم جو دیے کیے جا رہا ہوں میں. دستے دل چاک چاک ہے. دستے گناہ سے دامن دل چاک چاک ہے. اشکوں کے تار لے کے سیے جا رہا ہوں میں اشکوں کے تار لے کے سیے جا رہا ہوں میں. وصف علی رقم جو
بس کہ کل تک ہزار مشکلیں آئیں تو کیا ہے ڈر، کل تک ہزار مشکلیں آئیں تو کیا ہے ڈر، مشکل کشا کا نام لیے جا رہا ہوں میں، کل تک ہزار مشکلیں آئیں تو کیا ہے ڈر، مشکل کشا کا نام لیے جا وصف علی رقم جو روشن ہے دل میں آتش عشق ابو تورا، روشن ہے دل میں آتش عشق ابو تورا، دامان تر کو آج دیے جا رہا ہوں میں، وصف علی رقم جو کیے جا رہا ہوں میں، مختازر کہ زاہد سنا ہے نظم آئیں گے مرتضی، زاہد سنا ہے نظم آئیں گے مرتضی، ارے یوں موت کی خوشی میں جیے جا رہا ہوں میں، یوں موت کی خوشی میں جیے جا رہا ہوں میں، وصف علی رقم جو فاتحہ۔ زندان میں جب کہ دختر شبیر مر گئیں، زندان میں جب کہ دختر شبیر مر دنیا سے دف وطن سفر خلد کر گئیں، ارے کنبے کے دل پدا جدائی کا دھر گئیں، غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ کو
اصغر کے داغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو بازو ہلا کے بانوے ناشاد نے کہا بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا باتیں ابھی تو کرتی تھیں آنسو بہا بہا ارے ساکت ہے نبض ہائے غضب سرد دست و پا ساکت ہے نبض ہائے غضب سرد دست و پا منہ دیکھتے ہی عشق کا نقشہ بدل گیا ارے کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں اے سکینہ جان مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں اے سکینہ جان ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں اے سکینہ جان مادر کو قبر ہے یہ مکان اے سکینہ جان میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو ارے اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو ایذا سے غم سے رنج اٹھانے سے چھٹ گئیں کنبے سے کیا کہ سارے زمانے سے چھٹ گئیں ہر صبح و شام اشک بہانے سے چھٹ گئیں اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھٹ گئیں نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے قربان جاؤں قیدیے دائم بلا ہے ماں آفت میں بعد سبتے نبی مبتلا ہے ماں مجبور ہے غریب ہے بے دست و پا ہے ماں بی بی کو دے کہاں سے کفن بیردا ہے ماں بی بی کو دے کہاں سے کفن بیردا ہے ماں پہلے سے خاک میں ہے بدن سب اٹا ہوا لے جائیو یہ قبر میں کرتا پھٹا ہوا لے جائیو یہ قبر میں کرتا پھٹا ہوا زندہ میں جب کے دو ترے
ایک نعرہ سلوات بھیجیں آپ۔ 4 مصرے ملاحظہ ہوں۔ مجلس میں شہنشاہ انعام آتے ہیں، مجلس میں شہنشاہ انعام آتے ہیں، اس جا کا ہر ایک سے مقام آتے ہیں۔ آنکھوں میں بٹھاؤں یا رکھوں دل میں انہیں، آنکھوں میں بٹھاؤں یا رکھوں دل میں انہیں، شرکت میں یہاں 12 امام آتے ہیں، شرکت میں یہاں 12 امام آتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا اور آگے آ جائیں۔ اول کے محمد کو نبوت دے دی، اول کے محمد کو نبوت دے دی، اوسط کے محمد کو امامت دے دی، آخر کے محمد کو خدا کیا دے گا، آخر کے محمد کو خدا کیا دے گا۔ کچھ دن کے لیے اپنی سی غیبت دے دی، کچھ دن کے لیے اپنی سی غیبت دے دی۔ ایک نعرہ سلوات اور شہید کربلا شاہ مشرقین لکھو، شہید کربلا شاہ مشرقین لکھو، علی کا لخت جگر فاطمہ کا چین لکھو، علی کا لخت جگر فاطمہ کا چین لکھو، یہ حق پرستوں کا بھرپور فیصلہ ہے سدا، یہ حق پرستوں کا بھرپور فیصلہ ہے سدا، جہاں ہو دین کی ضرورت وہاں حسین لکھو، جہاں ہو دین کی ضرورت وہاں حسین لکھو۔ ایک نعرے سے بات ہو گئی۔ 4 مصرے چھوٹے حضرت کی شان میں ملاحظہ ہوں کہ جو باب علم کی جانب قدم بڑھاتے ہیں، جو باب علم کی جانب قدم بڑھاتے ہیں، وہ راہ اشہد ان لا الہ پاتے ہیں۔ جلال حضرت عباس کا جواب نہیں، جلال حضرت عباس کا جواب نہیں، قسم تو کھاتے نہیں لوگ، خوف کھاتے ہیں، قسم تو کھاتے نہیں لوگ، خوف کھاتے ہیں۔ اور اسی پر 4 مصرے اور شکایتی مصرے ہیں۔ کہاں تک رنج و غم سہنا پڑے گا، کہاں تک رنج و غم سہنا پڑے گا، کہاں تک مجھ کو چپ رہنا پڑے گا۔ ہوا جاتا ہے پانی سر سے اونچا، ہوا جاتا ہے پانی سر سے اونچا، مجھے عباس سے کہنا پڑے گا، مجھے عباس سے کہنا پڑے گا۔ ایک نعرہ سلوات دیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں مولانا حجت الاسلام والمسلمین سے، اسیم باقری صاحب سے تشریف لائیں، رونق افروز۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت الحسین واخیہ وجدہ وابیہ وامہ وشیعتہ وموالیہ
واجلا عیوننا بالبکاء فی عزائه ومصیبته وجعل هاتین الموهبتین وسیلة لنا فی نیل قربته وتحصیل رحمته ثم الصلاة والسلام على سید الثقلین نبی الحرمین جد الحسنین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب۔ حضرات، قبل اس کے معروضات کا گوش گزار کروں، گزارش ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ عزیز فاطمہ بنت سید قدرت علی نقوی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ مرحومہ کی مغفرت اور علو درجات کے لیے اور آپ حضرات اپنی سلامتی کے لیے ایک صلوات ہدیہ کر دیجیے۔ ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے اور چونکہ بارگاہ امیر کائنات میں اس مجلس کا انعقاد ہے اور خود حقیر کا تعلق بھی اسی مقام سے ہے، تو گفتگو کے لیے جو عنوان قرار دیا ہے اس میں حدیث کا انتخاب بھی ایسے ہی ہے کہ جس سے کچھ حد تک اس بارگاہ میں بیٹھ کر صاحب بارگاہ کے فضائل اور مناقب سے آشنائی ہو سکے۔ رسول کائنات کی حدیث مبارک ہے، عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب۔ ایک مومن کے صحیفے کا جو عنوان اور ٹائٹل ہونا چاہیے اس کو رسول اکرم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہر کتاب اپنے ٹائٹل سے پہچانی جاتی ہے اور ہر کتاب مقبولیت بھی اپنے عنوان سے ہی رکھتی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ حب علی ابن ابی طالب، علی کی جو محبت ہے وہی مومن کی کتاب زندگی کا عنوان ہے۔ عنوانو صحیفۃ المؤمن، مومن کے صحیفہ حیات کا عنوان اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ حب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت مومن کی کتاب زندگی کا عنوان ہے۔ اور ماشاءاللہ مختصری سے ہی مگر نگاہ حق میں معتبر ہیں، کیونکہ پڑھا لکھا مجمع ہے، اہل علم ہے اور ماشاءاللہ آپ میں سے ذاکرین بھی ہیں، اہل منبر بھی ہیں، تو پورے اعتبار سے آپ کے سامنے کچھ شرح و بست کر سکتا ہوں۔ کتاب کے مطالعہ کا ذوق رکھنے والے افراد بہتر جانتے ہیں، جو کتاب دوست ہیں، علم دوست ہیں اور ادب جن کا شغف ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کہیں بھی اگر آپ کتاب لینے جائیے تو کتاب 2 اعتبار سے بڑی مقبول ہوتی ہے۔ پہلا زاویہ تو یہ کہ کتاب کا لکھنے والا کون ہے۔ جہاں رائٹر کا نام دیکھا، مصنف دیکھا، مؤلف دیکھا، مدون دیکھا، آپ نے کہا صاحب ان کا اعتبار ہے، ان کے علم کا چرچا ہے، ان کی کتاب لی جا سکتی ہے اور لینا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رائٹر مجہول ہوتا ہے، اتنا معروف نہیں ہوتا ہے، مگر کتاب کا عنوان نگاہوں کو جذب کر رہا ہوتا ہے۔ بہت میں ایک سادہ سی اگر مثال دوں تو کہوں مثلا
فارسی کا ٹائٹل ہے، مگر دیکھیے کتنا جذاب ہے، ریحانہ بہشت۔ اب ٹائٹل ہی اتنا جذاب ہے، بہشت کی خوشبو، بوئے جنت اگر ترجمہ کیا جائے، بوئے جنت۔ اب انسان کہے گا اس میں جنت کی باتیں ہوں گی، انعام ہے، کوثر ہے، سلسبیل ہے، طوبہ ہے، باغ ہیں، غلمان ہیں، حوریں ہیں، کاسا ہے، تو یہ جو ساری باتیں ہوں گی یہ وہاں کی ہوں گی۔ ایک مومن کو جو جزا ملنے والی ہے، جو مومن کو اجر ملنے والا ہے، اور جو دائمی جنت مومن کا ایک گھر ہونے والا ہے، خالدون فیہا، جس میں جنتی رہنے والے ہیں، یہ سب وہاں کی باتیں ہوں گی۔ ریحانہ بہشت اتنا بہترین ٹائٹل ہے، کہے گا انسان کے یہاں سے اب اسے لیا جانا چاہیے اور پڑھا جانا چاہیے۔ تو دو زاویہ ہو گیا کسی بھی کتاب کی مقبولیت کا، کسی بھی صحیفے کی مقبولیت کا، ایک لکھنے والا کون ہے اور ایک یہ کہ اس کا ٹائٹل کیسا رکھا جا رہا ہے، اور جو ٹائٹل بیان کیا جا رہا ہے اور جو بیان کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ نبی مقبول۔ یعنی اگر رائٹر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پروردگار عالم نے اسی کے صدقے میں پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ عنوان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حب علی ابن ابی طالب مومن کی کتاب زندگی کا عنوان بن رہا ہے۔ یہ پڑھا لکھا مجمع تائید کرے گا ماشاءاللہ، جو بزرگ ہیں اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، جو جوان ہیں اس مرحلے میں کوشاں ہیں، اور جو بچے ہیں ان کو بھی اسی مراحل کو طے کرتے ہوئے آگے جانا ہے۔ جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں افراد، اور جب ریسرچ کا وقت آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ایک زمانہ لگتا ہے پہلی بات اس وہی تنصیب ہونے میں، تصویب ہونے میں، اور جب وہ مل جاتا ہے ہمیں ٹائٹل تو پھر اس کے بعد انداز کیا ہوتا ہے؟ ایک استاد مشاور ہوتا ہے جس کے مشورے سے جو تحقیق ہے اسے مکمل کی جاتی ہے۔ اب آپ بہتر اس کی تائید کریں گے کہ فرض کریے اسٹوڈنٹ ہے ہسٹری کا، اور جو بھی وہ اپنی تحقیق لکھے گا اس کے سبجیکٹ سے متعلق اسے عنوان اور ٹائٹل دیا جائے گا۔ ٹائٹل ہے ہسٹری کا، اسٹوڈنٹ ہے ہسٹری کا، لکھ کے اگر اس میں لسانیات، زبان سے متعلق کچھ لے کر چلا جائے، ادبیات سے متعلق کچھ لکھ کر چلا جائے، علم ریاضی میتھمیٹکس سے کچھ لکھ کر چلا جائے، سائنس سے متعلق کچھ لکھ کر چلا جائے، آپ بتائیے کیا تحقیق قابل قبول ہے؟ بہت واضح سی بات دیکھیے میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک اسٹوڈنٹ ہے سائنس کا اور لکھ کے چلا جائے اس میں تاریخ کی باتیں، کیا قابل قبول ہے؟ کہا جائے گا صاحب استاد مشاور ہمیشہ جس سے مشورہ کر کے اسٹوڈنٹ آ کے تحقیق لکھتا ہے تو تحقیق کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر چیپٹرز بھی بنتے ہیں اسی ٹائٹل کے مطابق بننے چاہیے۔ تو جیسے ٹائٹل ہوتے ہیں ویسے ہی تحقیق لکھی جاتی ہے۔ اب ایک انسان خدا بخش لائبریری چلا جائے، ایک انسان دنیا کی تمام لائبریری چلا جائے اور چھان کے آ جائے وہاں، اور پھر استاد کے سامنے اپنی تحقیق کو رکھ دے، کہا جائے گا صاحب بڑی محنت کی ہے 2 سال میں، بہت چکر لگائے ہیں لائبریریز کے، بہت سی کتابوں کی ورق گردانی کی ہے۔ کہا جائے گا آپ نے محنت بہت کی ہے، آپ نے لکھا بہت ہے، مطالعہ بہت کیا ہے، کتابیں بہت پڑھی ہیں، لیکن آپ کو نمبر 0 ہی دیا جائے گا۔ سامنے والا پوچھے گا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کا سبجیکٹ ہسٹری کا ہے، آپ سائنس کی باتیں لکھ کر چلے آئے ہیں، آپ کا سبجیکٹ سائنس کا ہے، آپ اس میں تاریخ کی باتیں لکھ کر لائے ہیں، آپ کا سبجیکٹ زبان کا ہے، آپ ادبیات کی چیزیں لکھ کر چلے آئے ہیں۔ اس کا مطلب جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کے مطابق سارے چیپٹر ہونے چاہیے، ایک ایک عبارت لکھی جانی چاہیے۔ اگر عبارت کا تعلق ٹائٹل اور عنوان سے نہیں مطابقت کرتا ہے تو پھر وہ تحقیق رد کر دی جائے گی۔ نبی مقبول بھی دنیا کے مسلمانوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی کتاب کا عنوان جو قرار دیا گیا ہے وہ حب علی ابن ابی طالب کو قرار دیا گیا ہے۔ اب ایک مسلمان روز محشر پہنچے گا کہ نمازیں تو بہت پڑھی ہیں، روزے بہت رکھے ہیں، حج بہت کیے ہیں، تبلیغ بہت کی ہے، جماعتیں بہت پڑھائی ہیں، مدرسے بہت پڑھائے ہیں، ادھر سے آواز آئے گی نمازیں تو پڑھی ہیں مگر یہ بتاؤ ٹائٹل کے مطابق پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ روزے تو بہت رکھے ہیں، حب علی کے ساتھ رکھے ہیں یا نہیں رکھے ہیں؟ حج بہت کیے ہیں مگر طواف حب علی کے ساتھ تھا یا نہیں تھا؟ تو جس طرح ہماری دنیا کا طریقہ اور وتیرہ یہ ہے کہ ایک انسان تحقیق عنوان کے مطابق نہ لکھے تو تحقیق منہ پہ مار دی جاتی ہے، اسی طرح زندگی کی کتاب کے ایک ایک عمل کو اگر عنوان حب علی کے ساتھ نہ انجام دیا جائے محشر میں پروانہ تو ہوگا مگر منہ پہ مار دیا جائے گا۔
صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو مومن کی کتاب زندگی کا عنوان حب علی ابن ابی طالب ہے۔ اب جو کچھ کتاب زندگی کی عبارت لکھی جائے گی عمل صالح کے ذریعے سے، ایک ایک عمل میں حب علی ہونا چاہیے، اس سے مطابقت کر کے ایک ایک عبارت لکھی جائے گی۔ اچھا آپ دیکھیں ہمارے یہاں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، استاد مشاور کے پاس کچھ لکھ کے لے گئے، کوئی ریفرنس ہے، کوئی بات ہے، کہیں کوئی نتیجہ دینا ہے پورے چیپٹر کے اندر، اور لے کر چلے گئے۔ اس نے کہا صاحب ایسے نہیں، ایسے لکھ دیجئے، یہ ریفرنس اس جگہ پہ نہیں، اس جگہ پہ سیٹ آئے گا، اس کتاب کا نہیں، اس کتاب کا دیجئے۔ تو یہ ساری باتیں چل رہی ہوتی۔ اب ایک شاگرد اتنا نالائق ہے، وہ کچھ لکھی کے نہیں لے جا رہا، ٹاپک ملے زمانہ ہو گیا، اور وہ پوری کتاب یوں ہی لیے ہوئے تحقیق اپنی لے کر جا رہا ہے۔ اب بتائیے کیا استاد لکھے گا سامنے سے؟ ماشاءاللہ آپ کا تعلق علم و ادب سے ہے، محسوس کیجئے گا۔ ایک انسان لکھ کے چلا اور استاد نے دیکھا کہ یہ ذرا کمی رہ گئی، اسے صحیح کر دو، جسے ہم کہتے ہیں نوک پلک سنوارنا۔ تو ایسے نہیں، ایسے کر دو، یہاں نہیں یہاں لکھو، یہ بات یہاں نہیں یہاں نقل ہونی چاہیے، فلاں کا نہیں فلاں کا حوالہ دو۔ اور ایک انسان کچھ لکھ کے نہیں لے جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے استاد کتنا صحیح کرے گا؟ کرے گا؟ نہیں کرے گا، یوں پھینک دے گا اٹھا کے کتاب، کہے گا جائیے اور پھر سے لکھ کر لائیے۔ یہی حال کچھ چاہنے والوں کا بھی ہونے والا ہے۔ ایک انسان کچھ نہیں لے کے جا رہا ہے یہاں سے اور پہنچ گیا ہے وہاں پہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ منہ پہ مار دیا جائے گا، کیونکہ عنوان ہے مگر عبادت بھی تو ہونی چاہیے۔ عنوان حب علی کا لے کر چلے اور عمل کی عبارت ایک بھی کتاب زندگی میں تحریر نہ کی، تو جیسے یہاں استاد کچھ نہیں لکھے گا، وہاں بھی کچھ نہیں لکھے گا، منہ پہ مار دی جائے گی کتاب۔ اور ایک انسان کوشش کر رہا ہے کہ عنوان کے مطابق عبارت کتاب زندگی کی لکھی جائے، ایک ایک عمل کے ذریعے۔ نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزہ بھی رکھا ہے، خیرات بھی کی ہے، عزاداری بھی کی ہے، انفاق بھی کیا ہے، اطعام بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ ہاں اب اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے تو محشر میں پورا کرنے والے ہیں۔ اسی کمی کو جو پورا کیا جائے گا اسے شفاعت کہا جاتا ہے۔ بھائی صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ ایک ذرا جیتی جاگتی والی صلوات سنا دیجئے پر محمد۔ لہٰذا اب اگر کچھ لکھ کے چلے ہیں اور کمی رہ گئی ہے تو جو یہ کمی پوری کی جائے گی اسے کہا جاتا ہے شفاعت۔ لیکن ایک انسان بالکل خالی ہاتھ جا رہا ہے، دست خالی جا رہا ہے، خالی دامن جا رہا ہے، اب بتائیے کیا لکھا جائے گا وہاں؟ کیا کچھ کیا جائے گا؟ اس کے بعد کہا جائے گا ہمارے پاس تو حب علی ہے، ہمارے پاس تو عنوان ہے۔ صاحب عنوان آپ کے پاس ہے مگر اس عنوان کے مطابق آپ نے چیپٹرز تو نہیں بنائے، اس عنوان کے مطابق آپ نے کچھ لکھنے کی کوشش تو نہیں کی، اس میں کوئی عبارت تو نہیں آپ نے گندہ کی، آپ نے کچھ لکھا نہیں ہے۔ لکھنا بھی ضروری ہے اور عنوان کے مطابق لکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر سب کچھ لکھ دیا جائے عنوان سے مطابقت نہ کرے تب بھی واپس ہے، اور کچھ نہ لکھا جائے عنوان ہے تب بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ اس لیے نبی رحمت نے ایک طریقہ دے دیا چاہنے والوں کو، عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب۔ مومن کی کتاب زندگی کا جو عنوان ہے وہ ہے حب علی ابن ابی طالب۔ اب دیکھیں یہاں سے بات شروع کرنی تھی مجھے، ایک مختصر سی تمہید تھی جس کو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ مومن کی کتاب زندگی کا عنوان حب علی ابن ابی طالب ہے۔ محبت علی کے دل میں بساؤ اور اسی محبت کے ساتھ سارے اعمال کو انجام دیتے چلے جاؤ۔ یہی کتاب حیات جو مومن کی ہے اس کا عنوان ہے، اس کا ٹاپک ہے، اس کا ٹائٹل ہے۔ اب محبت بھی کیا چیز ہے؟ دیکھیے خدا کی قسم محبت بھی کیا چیز ہے۔ محبت میں وجود اور عدم دونوں کے اعتبار سے جبر نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا آسان کر دیں، کسی سے محبت نہیں ہے تو دل میں ڈالی بھی نہیں جا سکتی ہے جبرن، اور کسی سے ہے تو دل سے نکالی بھی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ ہے وجود اور عدم کے اعتبار سے محبت میں اجبار نہیں ہوتا، محبت میں جبر نہیں ہوتا۔ جس سے ہے کہ آپ طاقت رکھتے ہیں، سر تو کاٹ سکتے ہیں، سر تو جھکا سکتے ہیں، دستگیر کر سکتے ہیں، جسم کے ٹکڑے کر سکتے ہیں، مگر جو محبت ہے وہ نکال نہیں سکتے ہیں۔
طاقت رکھتے ہیں، قید تو کر سکتے ہیں، محبوس تو کر سکتے ہیں، مگر نہیں ہے تو دل میں ڈال بھی نہیں سکتے ہیں۔ خدا کی قسم 1400 سال کی تاریخ نگاہوں کے سامنے ہے۔ تاریخ کے ورق کی اگر گردانی کی جائے اور ایک ایک ورق کو پلٹا جائے تو آپ بخوبی محسوس کریں گے کہ تاریخ اسلام کی ایک ایک ورق کے اوپر ہماری کٹی زبانیں ملیں گی، ہمارے کٹے ہوئے ہاتھ ملیں گے، ہماری کٹی ہوئی گردن ملے گی، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ملیں گے، ہمارے خون کے دھبے ملیں گے۔ لیکن 1400 سال کا تاریخ اسلام ہمارے سامنے گواہ ہے کہ جن سے محبت نہیں تھی ان کی دلوں میں ڈالی نہ جا سکی، جن کی محبت دلوں میں بسی تھی ان کی نکالی نہ جا سکی۔ صلوات پڑھے گا محمد جتنا بھی انسان جبر کر لے، جتنی بھی کوشش کر لے، جتنا بھی ستم کر لے، لیکن نہیں ہے محبت تو کوئی انڈیل بھی نہیں سکتا ہے، اور اگر ہے تو کوئی نکال بھی نہیں سکتا ہے۔ اور 1400 سال کی تاریخ یہی تو ہمیں بتلا رہی ہے کہ نہیں ہے تو نہیں ہے، اور ہے تو ہے۔ مار لو، کاٹ لو، زبانوں کو گدی سے کھچوا لو، دیواروں میں چنوا دو، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہمارے بے گناہ بچوں کے خون سے ہولیاں کھیل لو، ہاتھوں کو لہو لہان کر لو، لاشوں کو زینہ بنا کے منزل اقتدار پہ جا کے بیٹھ جاؤ، لیکن محبت ہے تو نکل نہیں سکی، اور محبت نہیں تھی جس کی، اس کی محبت ڈالی بھی نہیں جا سکی۔ تو وجود اور عدم کے اعتبار سے محبت کے اندر جبر نہیں ہوتا۔ اب امیر کائنات جن کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، شبیہ روضہ امیر کائنات میں امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت معروف ارشاد ہے۔ مولا فرماتے ہیں من احب شیئا لہجہ بذکرہ، جو کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، لہجہ بذکرہ، اس کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اس کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک اور مقام پہ دیکھیے گا، فرماتے ہیں معصوم من احب شیئا یعمی و یسم، جو کسی سے محبت کرنے لگتا ہے اس کی محبت میں اندھا بھی ہو جاتا ہے اور اس کی محبت میں بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیثیں ہیں۔ امیر المومنین امیر کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں جو کسی سے محبت کرنے لگتا ہے اسی کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے، اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ کہیں چار بیٹھے ہیں کہ اگر صاحب ان کا نہیں، ان کا ذکر کریے۔ اچھا ایسا یوں بھی ہوتا ہے، کوئی اچھا خطیب ہو، کوئی اچھا شاعر ہو، کوئی اچھا ادیب ہو، کوئی اچھی سماجی شخصیت ہو سربراہ مردہ، تو کہیں چار لوگوں کے سامنے اگر بات ہو رہی ہوتی ہے کہتے صاحب ان کی نہیں، ان کی بات کریے، ان کا ذکر کریے۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ جس سے محبت ہے انسان بار بار اسی کا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا من احب شیئا یعمی و یصم، جو کسی سے محبت کرنے لگتا ہے اسی کے ذکر میں اندھا اور بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھنا چاہتا ہے تو صرف محبوب کی تصویر، سننا چاہتا ہے تو صرف محبوب کا نام سننا چاہتا ہے۔ اور کسی کے گھر میں آپ گئے، فرض کریے اب تو وہ زمانہ نہیں رہا، خدا قوم کے حالات کو اور بہتر کرے، میں بھی یہیں پلا بڑا ہوں، اور آپ بزرگوں کے سامنے کیا لب کشائی کرنا آپ بہتر جانتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے ڈرائنگ روم میں جائیے اور بیٹھیے تو عجیب و غریب تصویریں ہوتی تھیں، کہیں کرکٹر کی لگی ہوئی اور کہیں صاحب کسی ستارے کی اور کسی ستارے کی۔ اب یہ بھی اپنا اپنا مقدر ہے کہ انسان ایسے ستاروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جن کی جگمگاہٹ وقتی ہے اور رسوائی کے ساتھ ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے، مطلب جوانوں کی ہیئر اسٹائل دیکھیے اور داڑھی دیکھیے اور ظاہری وضع و قد دیکھیے تو کیا بنا رکھا ہے، وہ صاحب لباس ایسا، وہ پینٹ ایسی اور ٹی شرٹ ایسی، اور سب عجیب و غریب حالات، یہاں سے پھٹی وہاں۔ اب یہ بھی ہمارا ہی مقدر ہو گیا آج کے زمانے میں، دیکھ رہے ہیں، لیکن ہاں اس سے سیکھ کے صحیح تربیت بھی کر سکتے ہیں، صحیح اینگل اور زاویہ یہیں سے طے کر سکتے ہیں، معین کر سکتے ہیں۔ جتنے سالم کپڑے وہ سستے مل رہے ہیں اور جتنے پھٹے ہوئے وہ مہنگے مل رہے ہیں، اور انسان شوق سے لے رہا ہے، دوڑ بھاگ کے لے رہا ہے، بڑی چاہت سے لے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے تندرستی بڑھتی جا رہی ہے، فقر بڑھتا چلا جا رہا ہے،
اور فاقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پیسے آ نہیں رہے تو رک نہیں رہے۔ روایت جا کے دیکھیے پھر سمجھ میں آئے گا، پھٹا کپڑا پہننا مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ اور انسان کہاں چلا جا رہا ہے؟ اسی کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اسلام نے کراہت بیان کی ہے، یہاں تک کہ آل محمد کے یہاں بھی دیکھیے کیا ملتا ہے، یہ تو مبالغے کے ساتھ ہے، 70 جوڑ 72 پیون۔ اگر کہیں کچھ اس طرح کا ملتا ہے، وہ بھی ظاہری حالات دنیا کو دکھانے کے لیے، تربیت کے لیے، جن کے قبضۂ قدرت میں پوری کائنات ہے، جن کے روٹی کے لقموں کے صدقے میں پوری کائنات کی ذی روح کو رزق تقسیم کیا جا رہا ہے، جن کی ٹھوکروں میں کوثر و سلسبیل ہے، جن کے اشاروں میں کچی دیواریں جواہرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب آپ سوچیے ان کو کسی چیز کی کمی ہے؟ اب بات آ گئی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، پاک سرکار کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کے پاس تو یہ کچھ نہیں ہے، یہ معمولی لباس ہے اور یہ ہے ہمارے ہاں یہ ساری نعمتیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ کہتا ہے مگر ہے تو نہیں؟ امام نے اب جو اشارہ کیا تو عجیب و غریب باغات کا مظاہرہ ہے، وہ خوشبو ہے، کہتا ہے آج تک سنی نہیں راوی کہتا ہے، وہ ہریالی اور سبزہ ہے باغات آج تک دیکھ، وہ پھل ہے باغوں میں جیسے پھل کا آج تک مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں مولا یہ کیا ہے؟ کہا ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے اور تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس بھی سب کچھ ہے، مگر فرق بس اتنا ہے تمہارے پاس صرف یہاں ہے، ہمارے پاس وہاں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ذریعہ ہے وہاں کے لیے، ہم نے وہاں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں انسان فاقوں میں زندگی گزارے، مومن کے لیے ہی نعمتیں ہیں، اور کل ایمان جس کی ولایت کے صدقے میں نعمتیں غدیر میں تمام ہو رہی ہیں، اگر اس کے چاہنے والوں کے لیے نعمت نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے نعمت نہیں ہے۔ اگر کل ایمان کے چاہنے والوں کے لیے، امیر المومنین کے چاہنے والے مومنین کا اگر حق نعمتوں پہ نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا پھر کسی کا حق نہیں ہے کہ نعمتوں کو استعمال کرے، اور نعمتوں کی شکل بھی بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ دال میں نمک ملا دیا، پانی ملا دیا، کہیں ایسا نہ ہو یاد خدا سے غافل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرتے رہیے اور جتنی نعمتیں ہیں اسے استعمال کریے۔ نعمتوں کی شکل بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مومنین کے لیے رکھا ہے۔ ظاہری طور پہ بھی مومن کو خوشحال زندگی گزارنا چاہیے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ بہرحال گفتگو کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن کی کتاب زندگی کا عنوان ہے حب علی ابن ابی طالب۔ تو پہلے بعض لوگوں کے یہاں دیکھنے کو ملتا تھا گھر میں ان کی تصویر، ان کی تصویر، اور فلاں نظر چکھنے ابھی جائیے تو تصویریں لگی ہے، فلاں ستارے فلاں ستارے۔ آج بھی بچوں کے اور جوانوں کے ہیئر اسٹائل دیکھیے کمسنوں کے، تو صاحب آپ کو نہیں پتا یہ فلاں فٹ بالر نے ایسے رکھا ہے، فلاں کرکٹر نے ایسے رکھا ہے، فلاں صاحب نے ایسا رکھا ہے۔ ارے کہاں کس کے چکر میں فلاں ستاروں کے چکر میں نہیں ڈوبیے گا، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جن کی جگمگاہٹ بھی وقتی ہے اور رسوائی کے ساتھ ہے۔ خدا نے آپ کو ستاروں کا چکر لگانے کے لیے نہیں رکھا ہے، خدا نے آپ کو چمکتا ہوا سورج رسالت کا دیا ہے، دمکتا ہوا مہتاب امامت کا دیا ہے۔ جس کے پاس سورج اور چاند ہے دمکتا ہوا رسالت اور امامت کو، اسے ستاروں کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ خود بھی ڈوبے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی ڈبا لے جائیں گے۔ لیکن خدا کا شکر ہے آج وہ زمانہ نہیں ہے۔ چلیے میں پھر بھی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ تصویر لگی ہوئی، پتہ چلا کسی ستارے کی، یا آپ نے کہا فٹ بالر کی یا کرکٹر کی یا کسی اور شخصیت کی، ابھی کچھ بیان نہیں کیا، پوچھا نہیں ہے، سمجھ گئے صاحب خانہ کا تعلق اس وادی کے سنگریزوں سے ہے۔ ایک جگہ گئے، آپ نے وہاں دیکھا یہ مہاراجے کی تصویر لگی ہوئی، یہ کعبے کی تصویر لگی ہوئی، اور یہ اتباط عالیات کی حرم مقدس کی تصویر لگی ہوئی۔ آپ سمجھ گئے یہ اس گلشن کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ دو جگہ دو منظر دیکھے، بیان کچھ نہیں کیا، پوچھا کچھ نہیں، مگر سمجھ گئے، نتیجہ لے لیا۔ وہاں گئے تو کہا اچھا یہ اس وادی کے پتھر ہیں، یہاں آئے اور کعبہ، تصویر، علماء، مہاراجے کی تصویریں دیکھی،
تو پھر کہنے لگے اچھا یہ اس گلشن کے مہکتے ہوئے پھول ہیں. اب کوئی پوچھے مولانا آپ نے فیصلہ کیسے کر لیا؟ صاحب خانہ سے آپ نے کوئی سوال نہیں کیا, صاحب خانہ نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ نے نتیجہ کیسے اخذ کر لیا؟ کہ اس لیے کہ امیر المومنین کی حدیث نگاہوں کے سامنے ہے. امیر المومنین فرماتے من احب شیئا یومی و یصوم, کہ جو کسی سے محبت کرنے لگتا ہے صرف اسی کو دیکھنا چاہتا ہے, صرف اسی کو سننا چاہتا ہے. یہ تصویریں اشارہ کر رہی ہیں, یہ ادھر والے ہیں, یہ تصویریں اشارہ کر رہی ہیں کہ آل محمد والے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. لہذا ادھر بھی تصویریں اشارہ کر رہی ہیں, ادھر بھی تصویریں اشارہ کر رہی ہیں. تو جو انسان محبت کرنے لگتا ہے اس کی اداؤں سے سمجھ میں آنے لگتا ہے. عنوان و صحیفۃ المومنین حب علی ابن ابی طالب, علی کی محبت. ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد چھٹے سرکار میں کہتا ہے فرزند رسول ہماری آپ سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کے نام میں رکھتے ہیں. تو ادھر سے فرزند رسول پانچویں سرکار کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں حال الدین الا الحب, کیا دین محبت کے سوا بھی کسی اور چیز کا نام ہے؟ کیا دین محبت کے سوا کسی اور چیز کا نام؟ ایک شخص آتا ہے, چونکہ بات سے بات جڑ رہی ہے اور سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے, ورق سے ورق, تاریخ سے تاریخ. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد معصوم کی خدمت میں کہتا ہے فرزند رسول دستے خالی ہیں, کچھ چشم عنایت, کچھ نظر کرم. تو ادھر سے جواب آیا کہ ہم آل محمد کا دنیا سے کیا واسطہ, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اب یہ کھڑے ہوئے ہیں کون؟ جناب جابر, جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں, جابر ابن یزید جوفی. پانچویں سرکار کی خدمت میں کئی جابر تھے. تو یہ آیا پانچویں سرکار سے کہا کچھ نظر کرم, کہا ہمارا کیا واسطہ. اور ابھی یہ یہی ہیں. تھوڑی دیر میں شاعر آ گیا کمیت, اور کمیت نے کہا فرزند رسول آپ کے آباء و اجداد کی شان میں قصیدہ کہا ہے. دیکھیں توجہ چاہتا ہوں, آپ کے آباء و اجداد کی شان میں قصیدہ کہا ہے. تو کہا سناؤ. سنایا. غلام سے کہا جاؤ حجرے کے اندر اور جو رکھا ہے لے آؤ. ایک تھیلی 1000 درہم کی لائے اور دے دیا. پھر کہا مولا ایک اور کہا ہے. مولا کہا وہ بھی سنا دو. پھر غلام سے کہا, غلام آیا اور پھر تھیلی بڑھا دی. پھر کہا مولا مرثیہ بھی کہا ہے. کہا وہ بھی سنا دو. پھر غلام کو بھیجا, غلام آیا اور کہا وہ دے دو. تب یہ ڈر کے گھبرا کے کہتے فرزند رسول آقا و مولا یہ ہم نے اس کے لیے نہیں کہا ہے. مولا کہتے ہیں ہم جو ایک بار دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں. تم یہ بھی رکھ لو اور آخرت جس کے لیے تم نے کہا ہے آخرت میں وہ مقام اور مرتبہ بھی تمہارا محفوظ ہے. یہ کہہ کے اور سب بٹور کے وہاں سے چلے گئے. اب جعفر کے دل میں ایک بھوچال سا تھا کہ جیسے ہی یہ جائیں تو اب ہم پوچھیں کہ فرزند رسول آپ کچھ غلط تو کہتے نہیں علیہ باللہ, لیکن اگر کچھ کہہ دیا ہے تو اس میں ضرور کچھ حکمت نہ ہوتا ہے. کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو جابر سے کہا کہ جاؤ اور تم بھی جا کے حجرے میں دیکھ لو. اب جو پردہ ہٹایا تو جابر نے دیکھا کچھ نہیں ہے سوائے مٹی کے. تو جابر نے کہا مولا سمجھ میں نہیں آیا. کہ ہم نے کہہ دیا ہم آل محمد کا دنیا سے کیا واسطہ. کہا کچھ ہے نہیں تو دیا کہاں سے. کہا بس یہی رہنا. اب جو ٹھوکر لگائی تو سلسبیل بھی دکھائی, باغات بھی دکھائے, نہر بھی دکھائے, طوبہ بھی دکھایا. بتانا چاہتے ہیں اس دنیا کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہاں سب کچھ ہے, اور جو کچھ ہے اپنے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. اب بات آ گئی تو یہ بھی سنتے چلیے. ایک شخص آیا اور ہاتھ پھیلاتا ہے, کہتا ہے کچھ چشم کرم, کچھ نظر عنایت. مولا کچھ تو عطا کیجئے, بہت تنگ دستی ہے. مولا کہتے ہیں سرمایہ تمہارے پاس ہے, مطالبہ ہم سے کر رہے ہو. کہا مولا دستے خالی ہوں. کہا خزانہ تمہارے پاس ہے, مطالبہ ہم سے کر رہے ہو. کہا مولا کچھ نہیں ہے. کہا خزانہ دبائے بیٹھے ہوئے ہو, مطالبہ ہم سے کر رہے ہو. پھر کہتا ہے مولا کچھ نہیں ہے, دستے خالی ہو. پھر مولا کہتے ہیں آؤ ایک سودا کرتے ہیں. یہ میں نے اپنی لفظوں میں کہا ہے, مطلب بتانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم ایسا ہی کہتے ہو تو چلو آؤ ایک معاملہ کرتے ہیں. شرعی جو زبان ہے, آؤ ایک معاملہ کرتے ہیں. ہم اپنی زبان میں کہیں آؤ چلو ایک سودا کرتے ہیں. کیا سودا؟ ایک ڈیل کرتے ہیں. مولا کہتے ہیں تمہارے پاس خزانہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہے. کہتے ہیں سرمایہ دبائے بیٹھے ہو, مطالبہ ہم سے کر رہے ہو, ہاتھ پھیلا رہے ہو. کہتے ہیں نہیں ہے. مولا کہتے ہیں آؤ پھر سودا کرو.
اب یہ گھبرایا کیسا سودا؟ مولا کہتے ہیں کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ ہمیں دے دے، اور پھر جو بھی تو چاہے وہ ہم تیرے حوالے کر دیں گے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے گا جس عنوان سے گفتگو شروع کیا ہے اس کا لطف لیجئے اور پیغام لے کر جائیے۔ مولا کہتے سودا یہ ہے جو تمہارے پاس ہے ہمیں دے دو، اور پھر جو کچھ چاہو اس دنیا میں ہم تمہارے حوالے کر دیں۔ اب یہ گھبرایا مولا، وہ سرمایہ کیا ہے؟ کہ یہ بتا آل محمد کی محبت دل میں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ آل محمد کی محبت ہماری محبت دل میں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ گھبرا کے کہتے ہیں مولا رکھتے ہیں، کا سب سے بڑا خزانہ تو حب آل محمد ہے، سب سے بڑا خزانہ حب آل محمد ہے۔ حب آل محمد بھی رکھتا ہے اور دستے سوال دراز بھی کرتا ہے، سب سے بڑا خزانہ حب آل محمد کا ہے۔ اور یاد رکھیے گا انسان کل سہولت کے لیے مائگریٹ ہوتا تھا، میں کل بھی یہ جملہ برادران سے کہہ رہا تھا اور یہاں موجود ہے، تنویر بھائی کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ انسان پہلے مائگریشن کر رہا تھا، اپنی سرزمین کو چھوڑ کے دور دراز علاقوں میں گیا، ہجرت کرنا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے برکت کے لیے، مگر کیوں کر رہا تھا؟ مادیت کے لیے۔ آج سب کچھ مل گیا، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، گوہر بھائی یہ بھی موجود تھے، میں عرض کر رہا تھا، لیکن آج کیا سب کچھ ہے، سرمایہ ہے، دولت ہے، یہاں تک کہ نیشنلٹی بھی ہے، پاسپورٹ بھی مل گیا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب ریورس مائگریشن ہے، ایک نسل چلی گئی، دوسری چلی گئی، تیسری، اب ایمان کو بچا نہیں پا رہے ہیں، اب ہجرت کر کے واپس دوبارہ آ رہے ہیں، جس کو ریورس مائگریشن کہا جاتا ہے، اور کہہ سکتے ہیں۔ اب ان سے پوچھئے 25 30 40 سال پہلے گئے تھے، اب واپس کیوں آ رہے ہیں؟ کہ ہمارا سب کچھ تو مل گیا ہے مگر ایمان خطرے میں ہے۔ پتہ نہیں ہے آنے والی جنریشن جو اپ کمنگ جنریشن ہے اس کا ایمان محفوظ رہ پائے یا نہ رہ پائے۔ اس کا مطلب آج خود ہم پریکٹیکلی اس بات کے معترف ہیں اور اقرار کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا جو سرمایہ یہ حب علی ابن ابی طالب ہے، حب آل محمد ہے۔ اسی کو نبی رحمت نے فرمایا ہے، مومن کی کتاب زندگی کا جو عنوان ہے یہ حب علی ابن ابی طالب ہے۔ اب خدا کی قسم دیکھیے گا، محسوس کیجئے گا کہ ادھر کہہ دیا کہ حب علی ابن ابی طالب، وہ بھی کوئی اور نہیں، مصنف کون ہے؟ رسول کائنات ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن انس کو خلق ہی نہیں کیا کہ مگر یہ کہ عبادت کریں۔ تو وہاں کہا جا رہا ہے عبادت، یعنی جو خلقت ہوئی ہے اسی بیس پہ ہوئی ہے کہ آپ عبادت کریے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کتاب زندگی کا جو عنوان ہے حب علی ابن ابی طالب۔ تو کیا کوئی تضاد ہے؟ کیا کوئی ٹکراؤ ہے؟ کیا کوئی کانفلکٹ ہے؟ کیا ان کے درمیان کوئی تصادم ہے؟ نہیں، بس بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے عبادت ہے، رسول مقبول کہہ رہے ہیں حب علی ابن ابی طالب تمہارا عنوان ہے کتاب حیات کا۔ اس کے درمیان کوئی تصادم، کوئی تنازع اور کوئی تصادم نہیں ہے، بس بات سمجھنے کی اتنی سی ہے کہ اگر عبادت کو جسم دے دیا جائے تو علی کہلائے، علی کی زندگی کو لکھ دیا جائے تو وہی عبادت بن جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات ہدیہ کر دیجئے پر محمد۔ دیکھیں مجھے بھی گرمی اور اس کی حرارت کا احساس ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ کہ میں بہت حاوی نہیں رہوں گا اور کوشش کر کے گفتگو جلدی سمیٹ دوں گا، لیکن نتیجہ لیتے جائیے گا۔ ادھر کہا جا رہا ہے حب علی ابن ابی طالب، یہ تمہارا عنوان ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب دیکھیے گفتگو اور اس کا لطف لیجئے گا۔ اتنی محنتیں، اتنی کوششیں، اتنی صحبتیں، اللہ نے چاہا کہ یہ جو انہوں نے اتنی صحبتیں اٹھائی ہیں ہمارے پیغام کو پہنچانے کے لیے، تو ان کا اجر ضائع نہ۔ ہم بھی کسی سے محنت لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، اللہ بھی اپنے رسول کے لیے اتنا فکر مند ہے کہ سب کچھ پہنچا دیا، ان کا اجر ضائع نہ۔ اس لیے کہا کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے کچھ چاہیے نہیں ہے، جو ہم نے کام کیا ہے، جو رسالت پہنچائی ہے، اس پہ کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ اگر کچھ دینا ہی ہے الا المودۃ فی القربى، تو سوائے ہمارے قرابت داروں کی مودت کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اب ایک لفظ آ گئی مودت اور ایک لفظ محبت، بہت سارے فرق علماء بیان کرتے ہیں مگر دو سنتے جائیے۔ محبت مودت کے لیے پہلا زینہ ہے، کیونکہ اگر محبت نہیں ہے تو پھر مودت تک پہنچا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ محبت ہی ہے جس کے ذریعے سے چلتے ہوئے انسان مودت تک پہنچتا ہے۔
یعنی پہلے کسی سے قریب ہوتا ہے ابتدا میں، مقدمات اولیہ میں، شروعات میں اور آغاز میں، تو کسی نہ کسی وجہ سے قریب ہوتا ہے، اور جب وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، معرفت ہو جاتی ہے، کما حق و شناسائی ہوتی ہے، آشنا ہو جاتے ہیں، تو پھر یہی محبت مودت میں بدل جاتی ہے۔ تو محبت اور مودت یہ دو لفظیں ہیں، اور دونوں قرآن کی لفظیں ہیں، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ محبت پہلا زینہ ہے، مودت منزل ہے۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں جو صرف محبت پہ رہ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بامعرفت ہیں جو اس منزل سے ہوتے ہوئے مودت کے مقصد کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور محبت میں بھی علماء بیان کرتے ہیں دوسرا فرق، کہ محبت جو ہے کسی نہ کسی غرض سے ہوتی ہے۔ کسی کی زلفوں کو دیکھا، کسی کے حسن کو دیکھا، آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اذان یہاں زوالی عرفی کے مطابق ہوتی ہے اول وقت ظہر پہ، اور جو ریگولر جماعت ہوتی ہے ظہرین کی وہ 1 بجے ہوتی ہے، تو انشاءاللہ جو افراد رہیں گے شرکت کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت مودت کے لیے پہلا مرحلہ ہے۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں جو محبت پہ رک گئے یا وہاں سے پیچھے آ گئے، اور کچھ ایسے بامعرفت ہیں جو محبت کی منزل سے ہوتے ہوئے مقصد مودت تک پہنچ گئے۔ دوسرا فرق، بہت سارے فرق ہے، ایک اور فرق سن لیجئے تاکہ میں بات کو اختتامی پہلو کی طرف لے جا سکوں۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ محبت کسی نہ کسی غرض سے ہوتی ہے۔ غرض حسن کا ہو سکتا ہے، غرض جمال کا ہو سکتا ہے، غرض کسی کے پیسے کا ہو سکتا ہے،
غرض کرسی کا ہو سکتا ہے، غرض اسٹیٹس کا ہو سکتا ہے، غرض منزلت کا ہو سکتا ہے۔ کسی کی زلفوں کو دیکھا تو آپ نے کہا صاحب یہ محبت ہو گئی، کسی کے پاس پیسہ دیکھا آس پاس چکر لگانے لگے، کسی کو کرسی پہ دیکھا اس کا طواف کرنے لگے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ محبت میں غرض ہوتی ہے، محبت غرض سے ہوتی ہے، تو یہی وجہ ہے جہاں وہ غرض ختم ہوا وہاں محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ محبت غرض سے تھی تو جہاں غرض ختم ہوئی وہیں پہ محبت ختم ہو گئی۔ اب حسن کو زوال آیا، لیجیے صاحب محبت بھی رخصت ہو گئی۔ جیب خالی ہوئی محبوب کی، محبت بھی رخصت ہو گئی۔ محبوب کرسی سے اتر گیا، محبت بھی رخصت ہو گئی۔ اسٹیٹس آج وہ باقی نہیں رہا، محبت بھی رخصت ہو گئی۔ جھک جھک کے سلامی دینے والے تھے آج ہاتھ میں پیالہ ہے، کاسے گدائی آ گیا ہے، محبت بھی یہاں سے ودا ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ جب غرض سے محبت کی تو جب تک غرض ہے، جب تک محبت ہے، ادھر غرض ختم ہوا ادھر محبت ختم ہو گئی۔ لیکن خدا کی قسم مودت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، مودت غرض سے نہیں ہوتی ہے۔ جب محبوب کے کمال کردار کو دیکھ کر انسان خود بخود کھنچتا چلا جائے اسے مودت کہا جائے۔ آل محمد نے یہ نہیں کہا ہے کہ پیسے دے رہے ہمارے پاس آ جاؤ، ہاں دوسروں کی طرف سے یہ ضرور دیا گیا ہے، یہ بھر بھر کے تھیلیاں دی جا رہی ہیں، یہ انعام دیا جا رہا ہے، اکرام کیا جا رہا ہے، قلم خریدا جا رہا ہے، زمین خریدا جا رہا ہے، دربار میں جگہ دی جا رہی ہے، لالچ دی جا رہی ہے۔ مگر آل محمد کے جو قریب آیا انہوں نے کہا تنگستی کے لیے تیار رہنا، تم پہ ستم ڈھایا جائے گا تیار رہنا۔ یہی وجہ ہے مودت صرف کمال کردار کو دیکھا، 14 کے کردار کو دیکھتے چلے گئے، 14 سے قریب ہوتے چلے گئے۔ اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ گھر میں ہے یا جلا وطن ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آزاد ہے یا زندان کے حوالے کیے گئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سکون کر رہے ہیں یا جنگ کے میدان میں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے حکومت میں ہے یا حکومت میں نہیں ہے۔ ارے آل محمد کے کردار کو ہم نے دیکھ کر اس طرح سے اپنے آپ کو ان کے قریب کر دیا۔ 4 سال 9 مہینے تک جب سب کچھ تھا دنیا کا تب بھی ان سے جدا نہ ہوئے، کربلا میں سب کچھ چھن گیا تب بھی جدا نہ ہوئے۔ صلوات علیہ محمد جب الظاہر حکومت میں تھے تب بھی ہم قریب تھے، جب کربلا میں سب کچھ لٹ گیا تب بھی ہم جدا نہ ہوئے۔ یہ ہے مودت جہاں صرف اور صرف کمال کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ اتنی کشش تو میگنیٹ میں بھی نہیں ہوتی ہے جتنی کمال کردار میں ہوتی ہے۔ انسان اس طرح سے چلا سب کچھ لٹ جائے ہمارا لیکن مودت وہاں سے جانے نہ دیں گے۔ اور نبی رحمت نے اسی لیے کہا اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو پھر محبت نہیں مودت دینا۔ محبت تو کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے ہو جاتی ہے لیکن اس پہ رک نہیں جانا، مودت دینا ہے۔ اب چونکہ بات اختتام کی طرف آ رہی ہے اس لیے میں نیا باب نہیں کھول رہا ہوں، صرف سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو۔ مودت چاہیے اور مودت کے لیے انسان کو ہر طرح سے قربان رہنا پڑتا ہے، قربانی کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے ہر اعتبار سے، اور جو تیار نہ ہو سکے پھر مودت کیسی؟ اچھا آپ یہ بھی غور کیجئے، سید العلماء فرمایا کرتے تھے، علامہ نقطن صاحب مرحوم، وہ فرماتے تھے کہ انسان اگر غور کرے قرآن پہ تو پتہ چلے گا جتنے انبیاء کو تمہید بنا کے بھیجا گیا ہے، تمہید رسالت بنا کے بھیجا گیا ہے، نوح ہیں یا جناب ہود ہیں، دیگر انبیاء کو دیکھ لیجئے، انہی نے بھی پیغام پہنچایا اور قرآن میں جا بجا آیتیں مل جائیں گی، ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر تم سے نہیں چاہیے، الا علی اللہ، وہ خدا کے پاس، سوائے خدا کے کسی سے اجر نہیں چاہیے۔ ہود ہیں، نوح ہیں، دیگر تمام انبیاء قرآن میں دیکھیے مختلف مقامات پہ اس طرح سے آیت ملے گی، ان اجریہ الا علی اللہ، تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر اللہ کے پاس سے۔ وہاں جو تمہید رسالت بن کے آئے انبیاء وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی اجر نہیں چاہیے، اور یہاں نبی جو سید الانبیاء ہیں
تمام نبیوں کے سردار ہے، یہ کہہ رہے ہیں اجرت چاہیے ہے. تو بات اگر غور کیا جائے جب واضح ہوگی. وہاں اور یہاں میں اتنا فرق ہے. انہوں نے کہا ان اجریہ، خود سے کہا ہمیں نہیں چاہیے، لیکن نبی کی صحبتیں، نبی کی مشقتیں، نبی کی مشکلیں، نبی نے جتنی کٹھنائیوں کا سامنا کیا ہے، جتنے مسائل کو نبی نے برداشت کیا ہے، اور ماتھے پہ شکن تک نہیں آئی ہے کہ پروردگار اب یہ حکم نہیں پہنچائیں گے، یا ایک لمحے کے لیے توقف کیا ہو یا کسی مرحلے پہ تعامل کیا ہو. اسی لیے اللہ نے کہا یہ تو نہیں مانگے گا، قل اے حبیب کہہ دیجئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے نبی اجرت نہیں چاہتے ہیں، یہ نبی کا خدا چاہتا ہے کہ جو میرا حبیب ہے اس کی مشقتیں رائگاں نہیں جانی چاہیے، اس کی مشقتیں، اب دیکھیں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اس کی مشقتیں رائگاں نہیں جانا چاہیے. تو اس لیے کہا قل اے کہہ دیجئے حبیب تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے پیغام رسالت کے اوپر. اور اگر اجرت ہے تو الا المودۃ فی القربى، سوائے ہمارے قرابت داروں کی مودت کے کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے. اب دیکھیں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ دنیا نبی کو دے بھی کیا سکتی تھی. کرسی سے تعلق ہوتا تو کرسی پہ لا کے بٹھا دیتے، پیسہ اگر چاہیے ہوتا، پیسے کے دل دادا ہوتے تو پیسہ دے دیا جاتا، اگر خزانے کی چاہت رہتی تو خزانہ دے دیا جاتا. دنیا اس محمد کو کیا دے گی جس کے صدقے میں کائنات خلقی جا رہی ہے. جو کچھ بھی دیا جائے گا کائنات کا ایک حصہ ہی تو ہوگا. جو کچھ بھی دے دیا جائے دنیا سے، سرمایہ دیجئے، دولت دیجئے، کرسی دے دیجئے، حسن و جمال دے دیجئے، جو کچھ بھی نبی کی خدمت میں اجرت لا کے پیش کیجئے وہ دنیا کا ہی ایک حصہ ہوگا، وہ کائنات کا ہی ایک حصہ ہوگا. اور نبی کے صدقے میں کائنات خلقی گئی ہے. تو کون ایسا انسان ہے جو اپنا صدقہ نکال کے خود کھا جائے؟ کون ایسا ہے جو اپنا صدقہ خود لے لے؟ جو کائنات نبی کا صدقہ ہے، وہ کائنات کیا پھر سے نبی کو دی جا سکتی ہے؟ بھائی دیکھیں اس کے اندر ایک نزاکت اللہ معلوم فرمایا کرتے تھے. نزاکت کو محسوس کیجئے گا. اگر پوری کائنات بھی نبی کو دے دی جاتی، قرآن نے ایک منظر بیان کیا ہے، ایک نقشہ کھینچا ہے، متاع پوری دنیا بھی اگر دنیا دے دے، قرآن نے کیا کہا ہے؟ متاع الدنیا قلیل، جو دنیا کا سرمایہ ہے قلیل، تھوڑا سا ہے. اب جب قدرت کی نگاہ میں تھوڑا ہے تو سوچئے پھر کیسا ہوگا. پوری دنیا بھی دے دو، متاع الدنیا قلیل، اس لیے کہ پوری دنیا بھی دے دو ہماری نگاہ میں، نگاہ قدرت میں قلیل ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. اسی لیے جب اللہ نے اپنے حبیب کو کچھ دینا چاہا، میں آ رہا موت پہ لیکن محسوس کیجئے گا، جب اللہ نے اپنے نبی کو کچھ دینا چاہا تو قلیل نہیں دیا، کیونکہ قلیل ختم ہو جائے گا. قلیل کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ کثیر. اللہ نے کثیر بھی نہیں دیا. توجہ چاہتا ہوں. قلیل اتنا ہے، کثیر اتنا ہے، قلیل بھی ختم ہو جائے گا، کثیر بھی ختم ہو جائے گا. متاع الدنیا قلیل. اللہ نے دنیا محمد کو نہیں دی ہے، یہ تو ان کے صدقے میں پیدا کیا ہے. انا اعطیناک الکوثر، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کثیر بھی نہیں دیا ہے، کوثر عطا کیا ہے. اس لیے دنیا کا قلیل ہو یا کثیر ہو یہ فنا ہو جانے والا ہے. کوثر اس نعمت کو کہتے ہیں جس کا مصداق یہاں بھی باقی ہے وہاں بھی باقی رہنے والا، جس کا مصداق یہاں بھی باقی ہے. اور کوثر کے مصداقوں میں اللہ نے ایک ایسا مصداق عطم رکھا ہے کہ دنیا فنا ہو جائے گی مگر وہ اس طرح باقی رہے گا کہ مصداق کوثر ہی بقیت اللہ کہلائے گا. اس طرح باقی رکھا ہے. دنیا ختم ہو جائے گی مگر اس مصداق کوثر کو بقیت اللہ کہا جائے گا. تو اب دنیا اگر کچھ دینا چاہے نبی کو تو کرسی سے تعلق تو نہیں کہ کرسی دے دیجئے، کوئی عہدہ دے دیجئے، کچھ اور دے دیجئے. نبی کو دینا ہے الا المودۃ فی القربى، مودت کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے. اب میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. مودت بھی، محبت بھی، اس مالی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکا. مودت ہے تو پھر انسان قربانیوں کے لیے تیار. اتنی قربانیاں ملے گا کیا؟ خدا کی قسم جتنے آتے آل محمد کے چاہنے والے جنت کے لیے آتے نہیں ہیں. یہ تو ان کا کرم ہے کہ بلاتے ہیں تو خالی ہاتھ جانے ہی نہیں دیتے ہیں. بلاتے ہیں تو خالی ہاتھ جانے نہیں. جنت کا وعدہ تو کر لیا گیا ہے. اور میں وہ خطیب اور مقرر اور طالب علم نہیں ہوں کہ انکار کروں کہ نہیں ملے گی، ملے گی. مگر بروایت جنت کے اتنے طبقات ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں، اور اعلیٰ طبقہ جو ہے وہ آل محمد کا ہے. ایسی جنت میں انسان جا کے کیا کرے جس میں اس کا محبوب حسین نہ ملے اور علی نہ ملے؟ مل تو جائے گی
مگر نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا تو کیا اہمیت ہے؟ عمل کرتا چلا جائے انسان اس مودت اور محبت کے ساتھ اور اپنے درجے کو بڑھاتا چلا جائے. اسی لیے کہتے ہیں یہ عمل کرو تو ہمارے ساتھ ہوگے، یہ عمل کرو تو ہمارے ساتھ ہوگے. مفاتی میں دیکھیے اعمال میں ملتا ہے، وظائف میں ملتا ہے، یہ کیا تو ہمارے ساتھ ہوگے. مطلب کیا؟ جنت تو مل سکتی ہے، ایسی جنت میں جس میں پٹ پٹا کے انسان جائے ذلت و رسوائی کے ساتھ، اس سے بہتر ہے نہ جائے. باپ بتائیے، پٹ پٹا کے جا رہے ہیں، فلٹر ہو کے جا رہے ہیں، کچھ دنوں یہاں رکھا جا رہا ہے، حساب کیا جا رہا ہے، پھر وہاں لے جایا جا رہا ہے، کیا فائدہ ہے ایسی جنت سے؟ آل محمد کے چاہنے والے کو عمل کرنا چاہیے، اپنے مرتبے کو بڑھانا چاہیے. بعض عزیزان محترم مودت جو کرتے ہیں قربانی کے لیے تیار ہے، اتنی قربانیاں، یہاں بھی اجر ہے، وہاں تو ہے ہی، یہاں بھی اجر ہے. اب اصول کافی سے کچھ روایتیں تسلسل کے ساتھ ہیں جنہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی گفتگو تمام ہو جائے گی. نبی رحمت فرماتے ہیں الا ومن احب علیا نور اللہ مرقدا وغفر اللہ لہ. نبی فرماتے ہیں یاد رکھو جو علی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ اسے اجر یہ دیتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے نور اللہ مرقدا تو اللہ اس کے مرقد کو، اس کی قبر کو منور کرتا ہے. پھر آگے بڑھ کے کہا الا ومن احب علیا حون اللہ علیہ سکرات الموت. جان لو کہ جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ موت کی سختیوں کو اس سے اٹھا لیتا ہے. الا ومن احب علیا ناداہ الملک من تحت العرش یا عبد الرحمن استأنف العمل قد غفر اللہ لک الذنوب کلها. جو علی سے محبت کرتا ہے، جو علی کا محب ہوتا ہے، اللہ اسے اجر یہ دیتا ہے، ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو تحت عرش سے آواز لگاتا ہے یا عبد الرحمن، اے اللہ کے بندے استأنف العمل، اپنے عمل کو پھر سے شروع کر دے. قد غفر اللہ لک الذنوب کلها، اس لیے کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو محبت علی کے صدقے میں معاف کر دیا ہے. الا ومن احب علیا صافحته الملائکہ. جان لو جو علی سے محبت کرتا ہے اس سے ملائکہ بھی مصافحہ کرتے ہیں. الا ومن احب علیا جاء یوم القیامت کالقمر لیلۃ البدر. جان لو جو علی سے محبت کرتا ہے قیامت میں ایسے آئے گا جیسے 14ویں کا چمکتا ہوا چاند آتا ہے. الا ومن احب علیا جاء یوم القیامت کالبرق القاطف. جان لو جو علی سے محبت کرتا ہے وہ پل صراط سے قیامت میں ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی چمکتی ہوئی آتی ہے اور تیزی سے گزر کے چلی جاتی ہے. بآخری حدیث سنیے، ابھی عبادت تمام ہے. پانچویں سرکار باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے. فرماتے ہیں، اپنے جد سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر کائنات سے نقل کیا رسول اللہ نے کس طرح سے یا علی اذا کان یوم القیامت ونصب الصراط المیزان. اے علی جان لو جب قیامت کا ہنگام ہوگا اور پل صراط کو نصب کیا جائے گا، تو جب پل صراط نصب کیا جائے گا تو عالم کیا ہوگا؟ اقعد انا وانت وجبرائیل، ہم بھی بیٹھیں گے. بہت بہترین حدیث ہے، سنیے اور گفتگو تمام ہے. اے علی، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اے علی قیامت کے ہنگام میں پل صراط پہ ہم بھی بیٹھے، اقعد انا وانت، تم بھی بیٹھو گے، وجبرائیل، جبرائیل بھی موجود ہوں گے. ولم یجزی احد، کوئی شخص گزر نہیں سکتا ہے الا معه کتاب فیہ براءۃ بولایتک، مگر وہی گزر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں ایسا پروانہ ہو جس میں مہر ولایت علی ابن ابی طالب کی ہو. انسان اب پل صراط کیا ہے؟ اذل من اللیل، رات سے زیادہ تاریک، ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک، احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز اس کی دھار. بہت سارے صفات ہیں، یہ تین تو مشہور ہیں رسول کی حدیث کے مطابق. اب انسان کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، حل کیسے کیا جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ رات سے زیادہ تاریکی میں جہاں لوگ ڈگمگا رہے ہوں گے، بال سے زیادہ باریک جو راستہ ہوگا، تلوار کی دھار سے تیز جو راستہ ہوگا، وہاں علی والے کیسے گزر جائیں گے؟ تو ایک سامنے کی قرآنی مثال ہے جو آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. یوسف اور زلیخا کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا. جب زنان مصر کے درمیان چیمی گوئیاں ہونے لگیں تو زلیخا نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، ان سب کو دربار میں بلا لو. 2 رویا بٹھا دیا گیا، سب بن گئی، اور کہا جب ہم اشارہ کریں گے پردہ ہٹانا یوسف کا گزر ہو جائے گا. نارنجی دی گئی، ایک ہاتھ میں نارنجی، ایک ہاتھ میں چاقو، ایک ہاتھ میں نارنجی، ایک ہاتھ میں چاقو رکھا، سب نے نارنجی کے اوپر. تاریخیں بیان کرتی ہیں، مفسرین نے بھی لکھا ہے. اور ادھر سے اشارہ و پردہ ہٹا
پوری توجہ سے سنیے گا، شاید اس انداز سے کبھی آپ نے اس حدیث کی تحلیل سنی ہو. کیا ہے حدیث کہ اتنی تاریکی، اتنی باریکی اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز دھار پورے سرات کی، علی والے کیسے گزر جائیں گے؟ بھائی رسول نے کہا ہے تو گزر جائیں گے، نبی صادق نے کہا ہے تو گزر جائیں گے. تحلیل کیسے کی جائے؟ زلیخا نے کہا بٹھا دو رویا، بٹھا دیا گیا. یوسف گزرے. پوچھئے مورخین سے، مفسرین سے. انہوں نے کہا یوسف کا گزر ہوا، گزرنے سے پہلے چاقو نارنجی کے اوپر تھا. جب یوسف گزر گئے تو چاقو چلا تو مگر نارنجی نہیں کٹی، زنان مصر کی انگلیاں کٹی. توجہ چاہتا ہوں، زنان مصر کی انگلیاں کٹی. اب پوچھئے تاریخ سے کیسے کٹی؟ یوسف کے جمال میں اور حسن میں وہ کشش تھی کہ جب زنان مصر متوجہ ہوئی تو اس حسن و جمال رخ یوسف میں اس طرح سے محو ہو گئی کہ انہیں احساس نہیں ہوا کہ چاقو کہاں چل رہا ہے. چاقو نارنجی پہ تھا مگر حسن کے دیکھنے میں اس طرح سے ڈوب گئی کہ چاقو سے انگلی کٹ گئی مگر احساس تک نہیں ہوا. جناب یوسف کا حسن پروردگار عالم نے ان کے قصے کو بھی احسن القصص کہا ہے، مگر یوسف نے بھی کہا ہے ہم سے بہتر آنے والا ہے جس کا نام محمد ہے، جس کا نام احمد ہے. اور نبی رحمت کہہ رہے اے علی تمہاری مثال ہماری طرح ہے، اے علی تم مجھ جیسے ہو. اب آپ کو سمجھ میں آیا یوسف کا جمال اپنے معراج کے اوپر ہے، لیکن کیا کہنا اس علی کا جس کے جمال کو نبی اپنا جمال کہہ رہے ہو. یہاں قدرت نے اس واقعے کے ذریعے سے بتلانا چاہا ہے کہ جب حسن میں یہ کمال ہو، یہ جمال میں کشش ہو تو کہیں پہ کہیں چل جاتی ہے چاقو مگر احساس نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح علی کے چاہنے والے پلے سرا سے گزر رہے ہوں گے، رات تاریک ہوگی، لیکن علی جیسے محبوب کو اللہ وہاں بٹھا رکھے گا جس کے حسن و جمال کو دیکھنے میں علی والے اس طرح سے غرق ہو جائیں گے کہ اندھیرے میں رخ علی کے علاوہ کچھ اور دکھے گا نہیں. چراغ حسن علی جلتا رہے گا، علی والے منزل کو پہنچتے رہیں گے. چراغ حسن علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلتا رہے گا، علی والے منزل مقصود تک رات کی تاریکی میں پہنچ جائیں گے. علامہ صفت حسن صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے وسیع بڑا ہوتا ہے یا نبی بڑا ہوتا ہے؟ کہا بے شک نبی بڑا ہے. کہا پھر سمجھ میں نہیں آتا، جو بڑا ہے اسے چاند کا معجزہ دے دیا اور جو چھوٹا ہے اسے سورج کا معجزہ دے دیا. دیکھ گفتگو تمام ہے تاکہ جو آپ کی طبیعت کی کسالت ہے ذرا وہ بھی دور ہو جائے. بھائی وسیع سے نبی ویسے ہی بڑا ہوتا ہے جیسے چاند سے سورج بڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تعامل نہ کیجیے گا. کیونکہ اگر یہ بڑے ہی ہوتے تو پھر وسیع کیوں ہوتے ہیں؟ وسیع مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے بعد ان کے وسیع ہیں، ان کے جانشین. تو کہ جب آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں وسیع سے بڑا نبی ہوتا ہے تو نظام ترتیب کے لحاظ سے اگر ہونا چاہیے تھا تو ترتیبی نظام یہ ہونا چاہیے تھا نبی بڑے ہیں، سورج بڑا ہے، ان کو سورج کا معجزہ دیا جاتا اور ان کے بعد وسیع ہیں، انہیں چاند کا معجزہ دیا جاتا. تو اللہ مرحوم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تم سمجھے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جیسی تاریکی ہوتی ہے دور کرنے کے لیے ویسی ہی روشنی کا انتظام بھی کیا جاتا ہے. جیسی تاریکی ہوتی ہے دور کرنے کے لیے ویسی ہی روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، کیونکہ نبوت کے معاملے میں تاریکی نہیں تھی، سب مانتے تھے. تو چاند کا معجزہ کافی کر گیا. علی کی امامت اس طرح سے لوگ نہیں مانتے تھے تو سورج کا معجزہ دے دیا گیا. ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹائیں گے علی اور بتلائیں گے جس طرح سے سورج واضح ہوتا ہے اس طرح علی کی امامت واضح ہے، جس طرح سورج واضح ہے اسی طرح سے علی کی امامت بھی واضح ہے، جس طرح سورج واضح ہے. اب سورج نکلے اور انسان کو نہ دکھائی دے تو ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ تو سورج نکلا انسان نے نہیں دیکھا، کیا کہتے ہیں ایسے انسان کو؟ نہیں، ایسے انسان کو کہتے ہیں مورخ.
ایسے انسان کو کہتے ہیں مورخ، کہ جو چمکتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ رات میں غار کا واقعہ یاد ہے، رات میں بند کمرے کا واقعہ دیکھ لیا، مگر دمکتی ہوئی دھوپ میں ولایت کا منظر نہ یاد رہا۔ بھری دوپہر میں افسوس کور چشموں کو غدیر خم میں اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ولایت امیر کائنات جو انسان کی زندگی کا عنوان ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ عرض کرنے کی گنجائش نہیں۔ مرحومہ کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اور آپ کو پتہ ہے امیر کائنات کا درد کتنا عمیق ہو گیا تھا اس وقت کہ جب شہزادی نے تڑپ کے کہا، اے میرے سید و سردار، اے میرے والی و وارث، ہم نے سنا ہے کہ یہ مدینے کے مسلمان آپ کو سلام نہیں کرتے۔ میرے مولا کا غم اور عمیق ہو گیا، اور تڑپ کے کہا، شہزادی بات تو اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ عالم یہ ہے کہ علی سلام کرتا ہے تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ شہزادی کے بعد امیر کائنات نے مرثیہ پڑھا ہے۔ اب ہماری راتیں بیداری کے ساتھ گزرے گی اور ہمارا غم دائمی ہو جائے گا۔ صرف علی کی مونس و یاور شہزادی نہیں تھی، شہزادی کے بھی مونس و یاور علی ہی تھے۔ ایک مرحومہ کی اصالہ ثواب کے لیے مجلس چھماہی کا اہتمام ہے۔ ظاہر ہے آج بھی اتنے چاہنے والے آ گئے ہیں، گھر والوں کا غم تو ہلکا ہو گیا ہوگا، لیکن ذرا سوچے وہ شہزادی جو اپنے ہی وطن میں اس طرح سے غربت زدہ ہو گئی کہ جس دہلیز پہ رسول نے مہینوں سلام کیا ہو، وہاں مدینے کے اوباش آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے۔ دو منظر سنیے، چونکہ مال مجلس یہی ہے، اس کا ثواب بھی پھر مرحومہ کو مثال کر سکے۔ جب کسی کے ہاں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو کم از کم 3 دن تک اعزاء، اقربا اور ہمسائے محلے والے لا کر اسے نان و نمک دیتے ہیں اور کھلاتے ہیں، اور جب اس کے بعد چولہا وولہا جلتا ہے تو غم ہلکا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اہتمام گھر والے کرتے ہیں۔ جب مدینے میں 3 دنوں کے بعد سیدہ کے گھر سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو مسلمانوں نے دیکھا ہوگا تو ممکن ہے کہ شاید یہ خیال آیا ہو کہ ہو سکتا ہے رسول کی اکلوتی بیٹی کا غم ہلکا ہو گیا ہے۔ آج رسول کی بیٹی چولہا روشن کر رہی ہے، مگر مومنوں عزادارو ذرا سوچئے اس وقت مسلمانوں کی غیرت کہاں چلی گئی؟ جب تیرے سیدہ پہ آ کے دیکھا تو دیکھا کہ چولہا نہیں جل رہا ہے، سیدہ کا دروازہ۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، جس در کے اوپر رسول مقبول مہینوں سلامی پیش کیا کرتے تھے، وہیں پہ مسلمان آتے ہیں، سیدہ ابو الحسن کو باہر بھیج دیجیے۔ ابو الحسن کو نہیں بھیجا جا سکتا ہے، اگر ابو الحسن کو باہر نہ بھیجا تو ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے اور اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں رسول کے ننھے ننھے شہزادے حسن اور حسین رہتے ہیں؟ ہاں اس گھر میں آگ لگا دی جائے گی۔ خدا غارت کرے ایک شقی نے آگ لگانے کے بعد پڑھ کر اس طرح سے بھرپور لات چلتے ہوئے دروازے سیدہ پہ ماری، چلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گرا، سیدہ دیوار کے سہارا لے کر زمین پہ گری، چلتے ہوئے دروازے کی جلتی ہوئی میخ سیدہ کے پہلو میں در آئی، زخموں سے چور ہو کے آواز دی، اے فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو چکا۔
जज़ाकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के। एक मंजर सुनिएगा, सादिक़ आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं कि अगर आज मदीने का जुल्म ना होता तो कल करबला में जुल्म न ढाया जाता। अगर आज मदीने का जुल्म ना होता तो कल करबला में जुल्म न ढाया जाता। रिवायत कितनी सी है, लेकिन मैं जरा शरह बस से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। शायद सादिक़ आले मोहम्मद ये इशारा करना चाहते हैं कि अगर आज मदीने में किसी घर में आग न लगाई जाती तो करबला में शाम गरीबा में ख़याम हुसैनी को नजर आतिश न किया जाता। अगर आज मदीने में सैयदा के रुखसार पे तमाचा न लगाया जाता तो कल करबला के मैदान में सकीना के रुखसार पे शुरू के तमाचे न लगते। अगर आज मदीने में अली के गले में रस्म न डाली जाती तो कल करबला के मैदान में सैयदुस्साजदीन के गले में तौक न होता, हाथों में हथकड़ियां न होती। मगर अजीजों, जब शहजादी को गश्त फाका हुआ, पूछा अली कहाँ है, का गले में रस्सी का फंदा डाल के मस्जिद नबवी की तरफ ले जाया गया है। तारीख कहती है चादर को संभाला, मस्जिद का रुख किया, मुसलमानों को देख के कहा अय्युहल मुस्लिमून खल्लू अबुल हसन, मुसलमानों अबुल हसन को छोड़ दो, मुसलमानों अबुल हसन को छोड़ दो। मक्कल कहते मुसलमानों अबुल हसन को छोड़ दो। अगर तुमने अबुल हसन को ना छोड़ा, मैं अपनी चादर को फैला के खुदा की बारगाह में दुआ करूंगी और फरियाद करूंगी। उधर मुसलमानों ने अली को छोड़ दिया, मैं कहूंगा शहजादी, अरे आज मदीने में आप मौजूद थी, चादर का वास्ता दिया, वक्त के इमाम को बचा लिया। अरे मगर वो ज़ैनब क्या करती जो 70 कदम के फासले से देख रही थी, पेसरे साहब तू खड़ा देख रहा है, बीबी चादर का वास्ता दिया, वक्त के इमाम को बचा लिया, वक्त के इमाम की आंखें बंद हुई, चादर अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबुन मुनक़लिबून बारलहा तुझे वास्ता मोहम्मद अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शबीह बारगाह अमीर कायनात के तक़द्दुस का वास्ता इस इबादत कबूल फरमा और इस मजलिस का जो भी सवाब तूने मुअय्यन किया तेरी बारगाह में महफूज है। इस मजलिस से अज़ा के सदक़े में मरहूमा मग़फ़ूरा की मग़फ़िरत फरमा और बाद अस मग़फ़िरत मरहूमा के दरजात बुलंदतर फरमा। खुदाया इनके घर वालों को बेहतरीन सब्र और अजर इनायत फरमा। जो मुतअल्लिक़ीन हैं इनको सलामती के साथ बाबरकत ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। वो जवान जो रिज़्क़ की तलाश में उनके रिज़्क़ का ग़ैब एहतमाम फरमा। जो मोमिन रिज़्क़ को रोज़ी से लगे हुए उन्हें बरकत और वसाअत गुशाइश और फरावानी नसीब फरमा। जो औलाद के लिए तड़प रहे हैं औलाद अमीर कायनात के सदक़े में साहिब औलाद बना दे और जो औलाद वाले इनके बच्चों को मकतब अहले बैत के लिए और वालिदैन के लिए बाइस ज़ीनत बना दे। जो मुश्किल में रोज़गार बसर कर रहे हैं उनकी मुश्किल में वक्त के मुश्किल की कुशा के सदक़े में इफ़ाक़ा फरमा। जो मक़रूज़ है कर्ज़ की अदायगी के असबाब फ़राहम फरमा। उलमा मराची आयात इज़ाम का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमा। तबात आलियात बिलख़ुसूस हरम मुताहर सैयदा ज़ैनब और सैयदा रुक़य्या अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमा। इस बारगाह के मुहाफ़िज़ीन की हिफाजत फरमा। इस राह में शहादत पाने वाले जो शुहदा उनके दरजात यकीनन बुलंदतर फरमा। कायदीन और मुजाहिदीन को सलामती इनायत फरमा। जहाँ भी मज़लूम तड़प रहे हैं उनकी दादरसी फरमा। ज़ालिमीन के मुकाबले में कामयाबी नसीब फरमा और ज़ालिमीन और दहशतगर्द तंजीमें जहाँ भी हैं परवरदिगार इन्हें निस्तो नाबूद फरमा। ग़ैबत इमाम ज़मान में मोमिनीन को आपस में मुत्तहिद मुत्तफ़िक़ और हमदिल होकर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। जिस तरह आका हुसैन गरीब का रोज़ा करबला में दरख्शां बक़ी में बक़ी और मादर हसनैन के रोज़े तामीर होने के असबाब फ़राहम फरमा। बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। ख़ास दुआ ये हमारा और इम्तिहान न ले वलियस महबर कायनात मुंजी आलम बशरियत यूसुफ़ ज़हरा हज़रत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके नासिरों में शुमार होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल आप पढ़ाएंगे हम पढ़ा दें।
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا محمد المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ وعلی المستشہدین بین یدیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض الطوس، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا وعلی اختک المعصومہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن یا شریک القرآن یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا، هذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔